إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال الله عز وجل في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله عز وجل في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو اکیلا تنہا نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ ساری چیزوں کا اکیلا وہی خالق بھی ہے اور حقیقی مالک بھی ہے، اور جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔
بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کا، انسانیت کا، اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے جن کو ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، کئی ہفتوں سے جمعہ کے خطبے کا موضوع چل رہا ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، اور اس میں تقریباً ہم ظہور امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج اور ان تینوں سے متعلق جو بھی واقعات ہیں، جو بھی حالات رونما ہونے والے ہیں، ان سب پر میں نے اپنے علم کی روشنی میں آپ سب تک باتیں پہنچائیں۔ اس کے بعد کا تذکرہ آنا چاہیے تھا یاجوج اور ماجوج کے خروج کا، ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو آگے اور بڑھاؤں، مناسب یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر عید الاضحیٰ کے تعلق سے، یا جو عشرہ اب چالو ہونے والا ہے، ہم لوگ ذی قعدہ کے آخری ایام میں چل رہے ہیں، 1-2 دن کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ چالو ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، مناسب یہی ہے کہ اس کے بارے میں ہم تمام لوگ پھر سے یاد دہانی کر لیں، تاکہ عبادت کے کرنے میں ہمیں آسانی ہو، اور اگر ہم 1 سال کے بعد اس دن کو پھر سے پا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہمیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں پرانا اپنا موضوع چلاتا اور ان تمام باتوں کا تذکرہ نہ کرتا تو بہت سارے لوگ پرانی زندگی گزارتے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے آفر والے دن ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نیک اعمال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یاد نہ رہنے کی وجہ سے وہ دن نکل جائے اور اس دن سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اسی لیے مناسب یہ ہے کہ ذو الحجہ کے تعلق سے جو بھی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں جو بھی اس کا بیان ہے، اس کو بتایا جائے، اور اس مہینے کی ابتدائی جو 10 دن ہیں، اس میں ہم سب کو ان 10 دنوں کی فضیلت کے اعتبار سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان کو اور زمین کو بنایا ہے، تب سے سال میں جو مہینے ہوتے ہیں 12، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا کہ سال بھر میں 12 مہینے ہوں گے، 12 مہینے کا 1 سال ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت و ادب کے ہیں، جس میں انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، اور برائیوں سے، غلط کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہر درجہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حالات اور جگہ کے اعتبار سے جہاں نیکیوں میں اللہ رب العالمین ثواب بڑھا دیتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین گناہوں کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے برائیوں کا جو گناہ ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کسی کے گھر میں چوری کر لے تو چوری ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین چاہے گا تو
اس کی گرفت کرے گا، چاہے گا تو اللہ رب العالمین رحم کر کے معاف کرے گا۔ اگر اسلامی قانون ہوگا تو چور اگر پکڑا گیا تو حد نافذ کی جائے گی بہرحال۔ لیکن اگر وہی انسان مسجد میں چوری کر لے، مسجد کا کوئی معمولی چیز بھی اٹھا لے جائے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عام گھر میں چوری کرنے والے کو جتنا برا بھلا نہیں کہا جاتا، اگر مسجد میں کوئی چوری کر لے تو سارے کے سارے انسان برا بھلا کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ چوروں کے گروہ میں سے اگر کوئی تھوڑا بہت سلیقے والا ہوتا ہے، وہ بھی اسے ڈانٹتا ہوگا، پھٹکارتا ہوگا کہ مسجد سے چوری کیوں کیا۔ اتنا بڑا زیادہ اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو مہینے حرمت و ادب کے بنائے ہیں، اس میں گناہ اگر کوئی کرے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اور برائیوں کا گناہ بڑھا دیا جائے گا، اور نیکی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ثواب میں اضافہ کرے گا۔ تو 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو کانٹینیو آتے ہیں جو حرمت و ادب کے ہیں، جس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو خصوصی طور پر ان مہینوں میں اور زیادہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے ہیں۔ جو مہینہ ختم ہونے والا ہے یہ ذو قعدہ، اس کے بعد ذو الحجہ آنے والا ہے اگلا مہینہ، جس میں بقرہ عید یا عید الاضحیٰ کہہ لیجئے وہ پڑتی ہے۔ یہ پورا مہینہ حرمت و ادب کا ہے۔ اس کے بعد جو پہلا مہینہ آئے گا اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا، محرم، وہ بھی حرمت و ادب کا ہے۔ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور رمضان سے پہلے شعبان سے پہلے والا جو مہینہ رجب، یہ بھی حرمت و ادب کا ہے۔ بہرحال یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت و ادب والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کی الگ ایک فضیلت ہے، اس میں عبادتوں کا الگ ایک ثواب ہے، اس میں جو راتیں آتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، ذو الحجہ۔ اس کے ابتدائی 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں، اس میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ اب سورۃ الفجر پڑھیے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 دنوں کی۔ اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی تو قسم کھائی، ان 10 راتوں سے مراد اگر لیا جائے تو اکثر و بیشتر مفسرین نے ابتدائی شروع کے 10 دن لیے ہیں، ابتدائی کے ذو الحجہ کا جو شروع والا 10 دن ہے اس کو مراد لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ نیک اعمال پسند ہے، محبوب ہے، اتنا زیادہ نیک عمل اگر کسی اور مہینے میں کیا جائے تو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اگر کوئی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، یقیناً اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ لیکن ان 10 دنوں میں جو اب شروع ہونے والے ہیں، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ صحابی رسول نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں، شروع کے یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی انسان بقیہ جو ایام بستے ہیں، اس میں رمضان بھی آ گیا، محرم بھی، ذی قعدہ بھی، سارے مہینے آ گئے، اس میں اگر جہاد بھی کر لے تو ان 10 دنوں کے نیکیوں کا مقابلہ وہ جہاد نہیں کر پائے گا۔ جہاد کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا اس میں نیک عمل کا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً ایسا ہے کہ اس میں جو نیکی کر لی جائے اس کا مقابلہ ادر دنوں کا جہاد بھی ثواب کے اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں
اور شخص ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان 10 دنوں کے نیکیوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے جو ادب دنوں میں جہاد کرے اور جہاد میں اپنے مال کو لٹا دے اور اپنی جان کو بھی گنوا دے. یعنی دنیاوی جو بھی مال متاع تھا لیکن جہاد میں نکلا، اللہ کے راستے میں سب خرچ کر ڈالا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، تو اس کا مقابلہ ان 10 دنوں کے نیک اعمال نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر کوئی انسان جہاد میں جاتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے اور جان بچا کر وہ شہید نہیں ہوتا، واپس آ جاتا ہے، تو اس کا جہاد بھی ان 10 دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ ثواب کے اعتبار سے نہیں کر سکتے. لہذا یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، ہم اور آپ ابھی سے نیک اعمال کے لیے، نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور یہ سوچ لیں جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے محنت کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی ان 10 دنوں میں اتنا محنت کریں کہ ہمیں یہ لگے کہ واقعی میں ہم نے اس 10 دنوں میں خوب فائدہ اٹھا لیا ہے، اتنا زیادہ ہم نیکیوں میں محنت کریں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کے زیادہ نیک اعمال پسند ہیں یا رمضان المبارک کے نیک اعمال زیادہ محبوب ہیں اللہ کے نزدیک؟ تو رمضان مبارک کی عبادت کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو راتیں آتی ہیں، طاق راتیں، اس کی فضیلت راتوں کے اعتبار سے ہے. راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اعتبار سے راتوں کی فضیلت ہے اور اس میں دنوں کی فضیلت ہے. دنوں کے اعتبار سے جو نیک اعمال کریں گے ان کا فائدہ وہ حاصل کر لیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام یعنی العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا عبادت کے اعتبار سے جو دن ہے یہ شروع کے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. تو لہٰذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کیا کرو، تکبیر کیا کرو اور تحمید کا اہتمام کیا کرو. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. یعنی ان کلمات کو انسان زیادہ سے زیادہ کرے، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو فرائض ہیں وہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. لیکن نوافل کا معاملہ یہ ہے کہ جو نوافل کا اہتمام کرے گا اس کو اللہ رب العالمین فائدہ دے گا. اور اللہ رب العالمین کے ہاں انعام اکرام کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی. لیکن اگر کوئی نیک اعمال نفلی نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہے. نفلی عبادت میں انسان ہمیشہ محنت کرتا رہے اور اپنی طاقت، اپنی کوشش بھر اتنا نفلی عبادت کرے جس پر ہمیشہ وہ عمل پیرا رہ سکے. لیکن خاص طور سے ان 10 دنوں میں اور زیادہ انسانوں کو محنت کرنا چاہیے. نفلی نمازوں میں جو سنتیں ہیں، 12 رکعت جو سنتیں ہیں مؤکدہ، ان کا تو اہتمام ہمیشہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی، چاشت کی اور اسی طریقے سے اور جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کریں. قرآن کریم کی تلاوت اگر ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں 2 4 5 رکوع، پارہ، آدھا پارہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں تھوڑا اور اضافہ کر لے. اسی طریقے سے اگر وہ اذکار کا اہتمام ہر نماز کے بعد نہیں کر پاتا تو اس کا اہتمام لازمی کرے. اسی طریقے سے اور بہت سارے نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، خاص طور سے روزوں کا اہتمام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے شروع میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق دیکھیں گے تو ویوم الاحد ویوم الاثنین ویوم السبت اور ویوم الخمیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
9 ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے, جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اس کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا روزہ ہے, محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ کے اطراف میں اور خود مدینہ میں بہت سارے یہودی بسے ہوئے تھے, تو اس دن کا روزہ وہ بھی رکھنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دیا تھا, فرعون کو غرق کیا تھا وغیرہ وغیرہ. اس کے شکرانے کے طور پر خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں شکرانے کے طور پر اور اس خوشی کا اہتمام میں کروں, لہٰذا میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو 2 روزوں کا اہتمام کروں گا. 2 روزوں کا, صرف 10ویں تاریخ کا, محرم کی 10ویں تاریخ کا نہیں ہے, بلکہ ایک دن پہلے ایک دن بعد میں علماء نے اجازت دی ہے. یعنی یہودیوں کی مخالفت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا نیکیوں کے اعتبار سے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے ان 10 دنوں میں, ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں. اور یہ نفلی روزہ ہے. خاص طور سے نفلی روزوں کے فضیلت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو نفلی روزہ رکھتا ہے. من صام یومن, اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ جو کوئی بھی انسان ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو, یعنی اس انسان کو وجہہ عن النار 70 خریفہ, 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. لیکن ان 10 دنوں کے شروع میں, آخر میں جو 9ویں تاریخ کا روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. اللہ رب العالمین اس روزے کی فضیلت, اس روزے کے بدولت اور جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال جو باقی ہیں اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. ایک روزے کی وجہ سے جو 9ویں تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے. باقی جو روزے 8 دن کوئی رکھے, 6, 7, 1, 2 جو بھی روزے رکھے گا, نفلی روزے کی جو فضیلت ہے اس کو وہ حاصل ہوگی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے, اس کی فضیلت بیان کی, اور سنن ابو داؤد میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اب روزہ جو یوم عرفہ کا رکھا جائے گا, یوم عرفہ کے میدان میں جو حاجی جمع ہوں گے ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے, عام لوگوں کے لیے. ان کے لیے یہ ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ تکبیر کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے روئیں, گڑگڑائیں, دعائیں مانگیں, کیونکہ وہاں موجود اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. اور مشرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مشرک جب تک توبہ نہ کر لے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی, اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا, عرفہ کے میدان میں وہ جمع ہو کہ کہیں بھی ہو. بہرحال اس ایک دن کا جو روزہ ہے یوم عرفہ کا, عرفہ کے میدان میں حاجی جمع ہوں گے, وہاں کے اعتبار سے رکھیں, یہاں اپنے اپنے ملک میں رہنے والے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے رکھیں. تو اکثر و بیشتر جو علماء ہیں اس بات پر گئے ہیں, اس طرف گئے ہیں کہ ہر انسان اپنے ملک کے چاند کا اعتبار کرتے ہوئے وہ روزہ رکھے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس دن کی فضیلت ہے لہٰذا یوم عرفہ کے ہی دن روزہ رکھا جائے اور وہ ایک دن پہلے آتا ہے تو بہت سارے شکوک و شبہات ہوں گے. ایسے لوگ جو صرف وہاں کے اعتبار سے عمل انجام دیں گے, نیک عمل, بہت ساری باتوں میں پھنس جائیں گے, کیونکہ وہاں اگر دیکھنے جائے تو طاق راتوں کی جو شب قدر آتی ہے وہ کب آتی ہے؟ ایک دن پہلے, اور جب وہ گزر جاتی ہے ہمارا دن شروع ہوتا ہے اور دوسرے دن ہم قیام کرتے ہیں, ہر راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں, تو وہاں وہ دن ہوتا نہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں مسٹیک آئے گی. لہذا شریعت اللہ رب العالمین نے دی ہے پوری دنیا والوں کے لیے, تو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت بنایا ہے, یہ ہر انسان کو اپنے
ملک کے اعتبار سے فالو کرنا چاہیے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آج لوگوں کے پاس سہولیات ہیں, آج پتہ چل جا رہا ہے کہ یوم عرفہ کے میدان میں حاجی جمع ہے نہیں ہے. آج کے زیادہ نہیں 100 سال پیچھے چلے جائیے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں سعودی میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کب کیا کرنا چاہیے, کب نہیں کرنا چاہیے. تب لوگ کس اعتبار سے نیک اعمال انجام دیتے تھے, شریعت پر کیسے عمل کرتے تھے, اپنے ملک کے چاند کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کو دیکھ کر اور یہاں کے اعتبار سے کرتے تھے. لہذا اگر کسی کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے, اس کا دل نہیں مان رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ شروع کے 7 کو بھی رکھ لے, 8 کو 9 کے تینوں دن رکھ لے, تاکہ اس کا یہ جو مسٹیک ہے, غلط فہمی ہے, جو شک و شبہ ہے, یہ دور ہو جائے. آج کا بھی نفلی عبادت ہے, اور اللہ رب العالمین کے نزدیک نفلی عبادت انسان جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ محبوب ہوگا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہنوں میں تھیں. اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو عشرے ذو الحجہ کو لے کر یا عید الاضحیٰ کی قربانی کو لے کر, تو آپ لوگ اس کا سوال بعد میں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کی بدعات, خرافات, رسم و رواج اور شرک سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین تو سے یہ بھی دعا ہے کہ بار الہ ہم جو کچھ بھی نیک عبادتیں کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, تو اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما, اور ہم سے جو برائیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں اور گناہ کے کام ہوتے ہیں, رب العالمین تو انہیں معاف فرما, کیونکہ تو غفور ہے, تو غفار ہے, تو رحیم ہے, تو رحمان ہے. رب العالمین ہم تو سے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے, جو نوجوان بہن یا بھائی ابھی شادی کی وجہ سے مجبور ہیں یا شادی نہیں کر پا رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے, رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے مومنین, متقین, موحدین جا چکے ہیں, رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما, اور ان کی بشری انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں انہیں معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.